میرے عزیزو، ان کے حقوق ہیں، ان پر توجہ دینا. اور وہ بڑا خوش قسمت بیٹا ہے جس کے ماں باپ بیمار ہیں، بڑھاپے میں ہیں. یار دیکھو نا، دو باتیں ہیں. ایک بندہ بوڑھا ہو اور حضور نے فرمایا سفید داڑھی والی کی عزت کی تو سمجھو تم نے رب کی عزت کی ہے. اور ایک اگر وہ باپ ہو تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو دعا بھی کریں گے اللہ قبول کر لے گا. اور اگر وہ بیمار بھی ہو تو حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کرایا کرو. ابن ماجہ کی حدیث، بیمار سے دعا کرایا کرو. یوں سمجھو کہ بیمار دعا نہیں کر رہا، اللہ کا فرشتہ دعا کر رہا. فرشتوں جیسا تقدس ہے بیمار کی دعا. 3 عظمتیں حاصل ہو گئیں بیٹے کو، تو کیسا بدبخت ہے وہ بیٹا پھر جو باپ کو خدمت کر کے دعائی لا کے اس کو لے جا کے اس کی خدمت. کبھی نہیں نوکر کے ہاتھ بھیجے نہ، چھٹی کرے کام سے، بند کرے دکان، اور باپ کو از خود، ماں کو خود لے کے جائے. یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، بڑے نصیبوں کی. یہ تو ٹائم ہے دعائیں لینے کا، یہ تو وقت ہے اپنے حصے کی ساری رحمتیں حاصل کر لینے کا، یہ تو ٹائم ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ جو نور، میں اپنی اماں جی کو لے کے جایا کرتا تھا ڈاکٹروں کے پاس، تو وہ جو رستہ چلتی تھی نا سارا، وہ جو سفر ہوتا تھا رستے میں، وہ سارا رستہ، وہ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے اور کسی جگہ جا رہے ہوتے تھے تو میں یوں پیچھے پلٹ کے دیکھتا تھا تو مجھے کہتی تھی پتر میرا تو پتا نہیں تو تم کل ہی پیسے پہلانا ہے. تو میں کہتا تھا نہیں اماں جی آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. تو پھر ایک سادہ سا جملہ کہا کرتے، اچھا تیرا پھر اللہ بھلا کرے، چل پھر اللہ. بڑے لوگوں نے دعائیں دی ہیں، میں نے بڑی دعائیں زندگی میں سمیٹی ہیں، لیکن وہ ایک جملہ بھولتا ہی نہیں ہے، اچھا پھر اللہ تیرا بھلا. کیا فکرہ ہوتا تھا، اور اس فکرے کے اندر کتنا وسن تھا، اور لگتا تھا کہ فرشتوں کا تقدس ہے جو بول رہا، چچا پھر اللہ بھلا کرے. تو عزیزو یاد رکھیے گا کہ یہ تو ٹائم ہوتا ہے نا، تو بچے بھول جاتے ہیں، ان کو بوجھ لگنے لگتے ہیں. یہ ماں باپ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تیرے لیے رحمت ہے، یہ تیرے لیے کرم ہے، یہ تیرے لیے مہربانی ہے. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے مفتی صاحب، ان کے ابا جی بیمار تھے تو لاہور جنرل ہاسپٹل میں داخل تھے. تو ہم نے ساری زندگی مفتی صاحب کا شملہ اونچا ہی دیکھا ہے. ان کے ابا جی اسپتال میں داخل تھے تو بیڈ پہ ابا جی بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، تو ساتھ نیچے زمین پہ مفتی صاحب آرام کر رہے تھے، زمین پہ پگڑی اتار کے سرانے رکھی ہوئی تھی. تو ہم پہنچے، جب ہم گئے تو بیڈ چونکہ سامنے تھا، مفتی صاحب دوسری سائڈ پہ تھے، ہمارے وہ استاد تھے. تو ہم نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کدھر ہیں؟ تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مولوی ہو ادھر آؤ. ہم 3-4 لڑکے، بابا جی رو پڑے، کہنے لگے اس کی یہ بات نہ بھولنا، میرا مفتی بیٹا ہے، اور دیکھو زمین پہ لیٹا ہو، مفتی میرا بیٹا ہے، شاگرد ہاتھ باندھ کے پیچھے یہ زمین پہ لیٹا ہے. اور میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کا شملہ ہمیشہ بلندی رکھنا. میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں اس کا شملہ بلند رہے گا. اور ہم نے دیکھا وہ بلند ہی رہا ہے ساری زندگی، وہ شملہ بلند ہے، وہ آج بھی بلندی ہے. تو میرے ساتھیو یہ موقع ہے، یہ موقع ہم اس کو گوا دیتے، ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. اور آؤ تمہیں ایک حدیث سنا دوں. حضرت ام صائب مدینے کے ایک بوڑھی بیمار ہو گئی، بوڑھی اماں بیمار ہے مدینے میں. میرے رسول پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پتہ کر کے آؤ، مجھے پتہ چلا کہ اماں نظر نہیں آتی. گئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے. صحابہ فرماتے ہیں لمبا سفر تھا، پیدل جانا تھا. رسول پاک اٹھے، فرمایا چلو اماں کی تیمارداری کرنے چلتے ہیں، چلو اماں کی تیمارداری کرنے چلتے. اور میرے حبیب نے فرمایا اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے، اگر تو صبح جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. اور اگر تو شام کو بیمار کی تیمارداری، یار کام تو اتنا کوئی بھی نہیں،
اگر شام کو تو کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے تیری بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے. تیمارداری کرنے جا. حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ، لمبا سفر ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور کوئی بندوبست کر لیتے ہیں، آپ ذرا تشریف رکھیں. فرمایا نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یار بوڑھی بیمار ہے. رسول پاک نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے. صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک پیدل مدینے کے آخری کونے میں ایک بوڑھی اماں، اس کا ووٹ بھی کوئی نہیں، اس کی برادری بھی کوئی نہیں، یہ اماں پڑھی لکھی بھی نہیں، یہ وہ بوڑھی عورت ہے کہ بظاہر جو معاشرے میں لوگوں کے مقام ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن حضور گئے، گھر پہنچے، تیمارداری کی. اور میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں کیا حال ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے، اس میں خیر نہ ہو، میری تو جان ہی نہیں چھوڑتا. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں اس بخار کو کچھ نہ کہہ، یہ جب آتا ہے تو بندے کے گناہ لے جاتا ہے، یہ بندے کی غلطیاں معاف کرا دیتا ہے، اللہ اس بندے کو بخش دیتا. اور شارحین حدیث نے لکھا ہے سر میں درد ہو تو صرف سر کے گناہ معاف ہوتے، کان میں درد ہو تو کانوں کے گناہ معاف ہوتے، ہاتھوں میں درد ہو تو ہاتھوں کے، بخار چڑھتا ہے تو پورے وجود کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سارے جسم کی غلطیاں اللہ درگزر کر. تو میرے ساتھیوں ان بیماروں کی خبرگیری کرنا، ان کا پتہ لینے جانا. یاریاں ہم ویسے نبھاتے ہیں، جاتے ہیں پتہ لے دی، لیکن تگڑا بندہ ہو نا تھوڑا سا اس کا پتہ کرتے ہیں، یا ہمارا یار ہو کام شام آتا ہو ہمارے کئی دفعہ، پھر بحیثیت مسلمان اور بصورت ثواب یہ نہیں ہم کام کرتے. اگر اللہ وقت دے، فرصت دے، معاملات تو یہ نیکی بڑی آسان ہے، یہ آسان نیکی ہے. بیمار کے پاس جاؤ، اور حضور نے دعا فرمایا بیمار کا پتہ لینے جاؤ دعا مانگو، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک. فرمایا اس دعا کو جا کے 7 مرتبہ بیمار کے سامنے پڑھو، اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کا حکم دیتے. ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، تیمارداری کرنے جانا ہے تو اس کے پاس وقت تھوڑا ہی بیٹھنا ہے. اگر وہ آپ کا دوست، یار، قریبی رشتہ دار آپ سے مانوس ہو، بعض بندوں سے طبیعت مانوس ہوتی ہے، دل کرتا ہے بیماری میں وہ پاس آ جائیں، اس بندے کو چاہیے کہ وہ وقت گزارے بیمار کے پاس. لیکن جو گیا ہے نا باہر سے پتہ لینے، زیادہ شناسائی نہیں، زیادہ گہرا تعلق نہیں، اس کو چاہیے، حضور نے فرمایا بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤ تو جلدی واپس آ جاؤ، جلدی. ادھر جا کے براجمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک بندہ پتہ لینے آگا، جاتا ہی نہیں تھا، تیمارداری کرنے آ گیا. تو آپ فرمانے لگے یار یہ جو پتہ لینے آتے ہیں یہ بھی جان نہیں چھوڑتے. کہنے لگا حضرت جی میں پھر دروازہ بند کر دوں اور کوئی نہ آئے؟ فرمایا باہر سے بند کرنا، اندر سے نہ کہیں کر دینا، باہر سے بند کرنا. یعنی مطلب یہ تھا کہ تو جا نہ باہر، تو باہر سے اس کو بند کر دے، اندر سے نہ کہیں کر دینا. تو بات جب جائیں تھوڑا وقت، ایک تیمارداری کا نقصان ہونے لگا ہے اب گھر والوں کو. اگر پتہ لینے جائیں وہ بندہ کھلائے کچھ نہ چاہے نہ پوچھے تو ہم آ کے شکایت کرتے. اب گھر والے کیا کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ آئے پتہ لینے، اتنے پیسے مریض پہ لگتے ہیں اور اتنے آنے جانے والے مہمانوں پہ لگتے ہیں. وہ کیا کریں؟ تیمارداری سنت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو بیمار کا پتہ لینے جائے سمجھ اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا تو اس کے اندر غسل کر کے آیا.